دیکھو ہارون، مجھے تمہاری کسی سرگرمی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں نے پہلے کبھی کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کروں گی، لیکن یہ سب کچھ گھر تک نہیں آنا چاہیے۔ تم باہر کیا کرتے ہو کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے تم پر کبھی اس سلسلے میں پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسی عورتوں کو یہاں اس گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ تم انہیں ایک مڈل کلاس کمیونٹی کے طور پر استعمال کرتے ہو تو انہیں تھرڈ کلاس ہی رہنے دو۔ وہ اس گھر میں آنے کے قابل ہوتی ہیں نہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہونے کی، اس لیے ایسے دم چھلوں کو تم ہر جگہ اپنے ساتھ لگا کر مت آ جایا کرو۔ ایک تو تمہیں معمولی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یار میں کب ایسی چیزوں کو گھر تک لانے کا قائل ہوں، مگر بس وہ بے وقوف خود ہی یہاں آ گئی۔ اب ظاہر ہے یہاں آ گئی تھی تو میں اسے دھکے دے کر نکال تو نہیں سکتا تھا۔ ابھی اس کے تھرو ہاؤس باس سے بہت سے کام کروانے ہیں، اس لیے مجھے اس کی اتنی خاطر مدارت کرنی پڑی۔ اس ایک کیس کے علاوہ آج تک ایسی ویسی کسی لڑکی کو یہاں لایا ہوں؟ تم بتاؤ، پہلے کبھی نہیں؟ تمہیں اس بارے میں شکایت ہوئی ہے کبھی پہلے؟ ہارون نے بڑی نرمی اور محبت سے اس سے پوچھا۔ وہ بڑے سکون سے اپنے ناخنوں پر کیوٹیکس لگانے میں مصروف تھی۔ کیا تمہارا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا؟ ابھی بھی ناراض ہو؟ ہارون نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے کندھے سے نیچے لٹکتے ہوئے تراش شدہ بالوں کو جھٹکا دیا اور اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، نہ ہی مجھے غصہ آیا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں کبھی ناراض نہیں ہوتی، لیکن اس عورت کے بات کرنے کا طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ وہ میرے سامنے بھی اس طرح ناز نخرے دکھا رہی ہے جیسے تمہاری بیوی میں نہیں وہ ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ شاید مجھے گھر سے ہی نکال دیتی۔ ویسے مجھے اس پر ہنسی بھی آ رہی ہے، بہت زیادہ ہنسی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا خیال ہوگا کہ ہارون کمال اس پر بری طرح مر مٹا ہے اور اس حد تک اس کے عشق میں غرق ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے بھی اس کے ناز و انداز دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ تو ہارون کمال کی عادت ہے۔ جب کچھ عرصہ کے بعد یہ راز کھلے گا کہ ہارون کمال نے اسے استعمال کیا ہے تو پھر میں ایک بار اس عورت سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ میرے شوہر کے بہت کام آئی۔ اپنی بات کے اختتام پر شائستہ نے ایک ہلکا سا کہا لگایا۔ ہارون کمال بھی مسکرانے لگا۔ ویسے بعض دفعہ میں سوچتا ہوں شائستہ کہ تم جیسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، خوبصورت، ذہین، سمجھدار، تم جیسی بیوی نہ ملتی تو میرا تو واقعی بیڑا غرق ہو جاتا۔ مجھ جیسا بندہ تو کسی عام عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ہمیشہ میں ہر چیز خاص ہی چاہیے، چاہے وہ گھر میں رکھا ہوا کوئی ڈیکوریشن پیس ہو یا پھر لائف پارٹنر۔ میرے لیے تو سب کچھ سب سے جدا ہونا چاہیے، اور خدا کا شکر ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ایسا ہی ہے۔ ہارون کمال نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ شائستہ کے ہونٹوں پر ایک فخریہ مسکراہٹ لہرائی تھی، لیکن وہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اپنے کیوٹکس لگے ناخنوں کو خشک کرتی رہی۔ پتہ ہے شائستہ، میں تمہیں جس طرح دیکھنا چاہتا تھا تم بالکل ویسی ہی ہو گئی ہو۔ یہ سمجھ لو کہ میرے خوابوں کی شہزادی ہو گئی ہو۔ تم سے شادی کرتے وقت میں نے تم سے بہت سی توقعات وابستہ کی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح میری تمام توقعات پوری ہو گئی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شائستہ کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کیا توقعات تھی تمہیں مجھ سے؟ پہلے تو کبھی تم نے مجھے بتایا نہیں، اس نے اپنے ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے ہارون سے کہا۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ بہت سی توقعات تھیں، ایک براڈ مائنڈڈ، بولڈ اور گلیمرس لائف جو میرے شانہ بشانہ چل سکے، میری سوسائٹی، میرے سوشل سرکل میں موو کر سکے، انڈیپینڈنٹ ہو، فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، مڈل کلاس عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہ کرتی ہو، مجھے میری زندگی جینے دے اور خود اپنی زندگی جیے، مجھے اپنی مٹھی میں بند کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور تم شائستہ، تم بالکل ویسی ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ یعنی پھر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں تمہارا آئیڈیل مل گیا ہے نا؟ شائستہ نے کچھ شرارتی انداز میں کہا۔ ہارون نے ایک کہا لگایا۔ آئیڈیل خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔
ویسے مجھے حیرت ہوئی ہے کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ ہارون کمال آئیڈیلسٹ ہوگا۔ اگر ہارون کمال آئیڈیلسٹ ہوتا تو پھر کوئی شاعر ہوتا، 200 روپے پر مشاعرے پڑھ رہا ہوتا، ایک کمرے کے مکان میں رہتا جس کی دیواروں اور چھت پر برسات بھی ٹپکتی، لوگوں کے ادھار لے لے کر گھر کا خرچ چلاتا، اور پھر جب لوگ قرض واپس مانگنے آتے تو باہر سے تالا لگا کر خود کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ نہیں شائستہ، ہارون کمال آئیڈلسٹ نہیں کر سکتا۔ میں ایک پریکٹیکل اور حقیقت پسند آدمی ہوں۔ ہر چیز کو خود سے زیادہ کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ لیتا ہوں اور اس کے بعد اسے خود سے وابستہ کرتا ہوں۔ تمہیں بھی بہت اچھی طرح اور پرکھا تھا میں نے شادی سے پہلے، تب کہیں جا کر میں گھر میں لانے پر تیار ہوا تھا، لیکن میری توقعات کو تم آئیڈیلزم کا نام مت دو۔ آئیڈیلزم کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے، اس میں اور توقعات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے بازار میں کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہم اس میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اسے خرید لیتے ہیں، تو کیا تم اسے آئیڈیلزم کہو گی؟ ہارون کمال ایک کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ویسے ہارون، بعض دفعہ تم فلسفہ بولنے لگتے ہو، بالکل کسی فلاسفر کی طرح، یوں جیسے تم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں۔ شائستہ نے اس سے کہا، میں نے کتابوں کو نہیں پڑھا مگر زندگی کو بہت پڑھا ہے، اور میں تم کو ایک بات بتاؤں، زندگی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جنہیں زندگی کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے۔ جنہیں صرف کتابوں کا علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، زندگی انہیں بہت بری طرح سے ضائع کرتی ہے۔ وہ آج واقعی کسی اسکالر کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ شائستہ کو اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی باتیں ہمیشہ اس کے سر سے گزر جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ ہارون کی گفتگو سے بور ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے بات کا موضوع بدل دیا، مگر بات کا موضوع بدلنے کے باوجود اپنے لیے ہارون کے ادا کیے ہوئے تعریفی کلمات اس کے دماغ سے نکلنے نہیں۔ اس کی آواز بار بار اس کے دماغ میں لہرا رہی تھی اور اس کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہارون جیسے بندے کی توقعات پر پورا اترنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ وہ خوش تھی کہ یہ غیر معمولی کام اس نے کیا ہے۔ یتیم خانے کی انچارج نے اپنے دفتر میں داخل ہونے والی عورت کو دیکھا اور پھر بے اختیار اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس عورت میں کچھ ایسی ہی بات تھی۔ شفون کی سیاہ ساڑی میں اس کا دراز قد اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ سلیو لیس کھلے گلے کا بلاؤز اور اس کے جسم کو ڈھانپنے میں مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنایا ہوا تھا اور جوڑے سے نکلی ہوئی کچھ لٹیں ہلتے ہوئے اس کے گالوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کانوں میں پہنے ہوئے لمبے آویزوں کے سرے اس کے برہنہ کندھوں تک آ رہے تھے۔ اس کا سراپا جتنا دلکش تھا، چہرہ بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ سیاہ آنکھیں اور تیکھے نقوش کو اس کی سرخ و سفید رنگت نے جیسے دو آتشہ کر دیا تھا۔ انچارج مبہوت ہو کر اسے کمرے کے اندر آتے دیکھتے رہی۔ اس عورت نے میز کے پاس آ کر اپنا شولڈر بیگ کندھے سے اتارا اور میز پر رکھ دیا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انچارج کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام عالیہ ہے، میں ایک ضروری کام سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس کی نرم آواز اور دلکش مسکراہٹ نے انچارج پر ہونے والے جادو کو مکمل کر دیا تھا۔ آپ بیٹھے نا، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس عورت سے کہا۔ وہ عورت سر ہلاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ انچارج کی آواز میں حد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ اس عورت نے گہرا سانس لیا، پھر اپنے بیگ کو میز سے اٹھا کر کھول لیا۔ کچھ دیر تک وہ بیگ کے اندر کچھ ڈھونڈتی رہی، پھر اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر انچارج کے سامنے رکھ دیا۔ تقریباً 3 سال پہلے آپ کے پاس اس ہاسپٹل سے صفیہ نام کی ایک عورت ایک بچہ لے کر آئی تھی۔ میں اس بچے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے بغیر کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ انچارج کچھ حیران اور قدرے مایوس ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ عورت بھی کوئی بچہ گود لینے آئی ہے، مگر یہاں تو صورتحال ہی مکمل طور پر الٹ ہو گئی تھی۔ قدرے ہچکچاتے ہوئے اس نے کاغذ کا 2 ٹکڑا اٹھایا، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس عورت سے کہا، پچھلے 3 سال میں یہاں بہت سے بچے لائے گئے ہیں، آپ کس بچے کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں؟
یہاں بیٹھے بیٹھے تو میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں، میں جانتی ہوں اس میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے انچارج کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ انچارج مزید شش و پنج میں پڑ گئی۔ دیکھیں، یہاں بہت سے بچے آتے رہتے ہیں اور اکثر بچوں کو بے اولاد جوڑے گود لے لیتے ہیں۔ پھر یہ تو ہے بھی 3 سال پرانی بات۔ انچارج نے مزید وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ عورت قطعاً بد دل نہیں ہوئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے 3 سال ایک لمبا عرصہ ہے، مگر بہت لمبا تو نہیں۔ لوگ تو 30 سال پرانا ریکارڈ چیک کر دیتے ہیں۔ اس نے جیسے انچارج کو اکسانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، آپ نے پورا ریکارڈ دکھا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم یوں ہی ہر آنے جانے کے کہنے پر ریکارڈ چیک کرنے نہیں بیٹھ جاتے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، بچے کے بارے میں کیوں جاننا چاہتی ہیں، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب دیے بغیر تو میں اس بچے کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس بار انچارج نے صاف صاف کہا۔ آپ پہلے بتائیں، آپ کون ہیں، اس بچے سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ اس عورت نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر پریشانی کے کچھ تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ کیا یہ بتائے بغیر آپ میری مدد نہیں کر سکتی؟ اس نے انچارج سے پوچھا۔ دیکھیں، میں اگر آپ کی مدد کرنا چاہوں تو بھی ہر ادارے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی بنیادی پوری کرنا ہی پڑتی ہیں۔ یہ معلومات حاصل کیے بغیر میں کسی بھی طرح اس بچے کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ انچارج کا لہجہ اس بار بھی نرم تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتی ہوں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ اس عورت نے گہری سانس لے کر کہا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، یوں جیسے بات شروع کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ یہ میری بہن کا بیٹا ہے، اس کا نام سائیکا تھا۔ تقریباً 5 سال پہلے اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر ایک آدمی کے ساتھ شادی کر لی۔ ہم سب نے اس سے ہمیشہ کے لیے تمام روابط ختم کر دیے۔ 2-3 بار اس نے آ کر مصالحت کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے بابا نے اسے گھر آنے نہیں دیا۔ انہوں نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ ہمارے خاندان کے لیے مر چکی ہے۔ اب وہ صرف اس شخص کے ساتھ رہے جس کے لیے اس نے گھر سے بھاگ کر ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا تھا۔ جب وہ 3 بار گھر آنے پر اس طرح اس کی بے عزتی کی گئی تو پھر اس نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں میں شادی ہو گئی اور میں امریکہ چلی گئی۔ سائیکا اس شخص کے ساتھ کیسی زندگی گزارتی رہی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کبھی پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سب اپنی مصروفیات میں گم رہے۔ 4 سال کے بعد اب جب میں امریکہ سے پاکستان آئی تو میرا جی چاہا کہ میں سائیکا سے ملوں، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن تھی۔ اس کے پتہ کرنے کی کوشش کی تو شوق لگا یہ جان کر کہ 3 سال پہلے بچے کی پیدائش کے دوران اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک جو ہسبینڈ تھا وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ ذلیل انسان تھا۔ اس نے سائیکا کو صرف اس لیے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا تھا کہ وہ ایک بڑے گھرانے کی لڑکی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ بھی اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جب پاپا نے سائیکا کو جائیداد سے آگ کر دینے کی وجہ سے اس کی یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تو اس نے سائیکا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی مستقبل کام نہیں کرتا تھا اور سائیکا کو مجبوراً کرتا تھا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے خود کوئی کام کرے۔ جب وہ مختلف کام کر کے روپے لاتی تو وہ اس سے روپے چھین لیتا اور نہ دینے پر اس کی خوب پٹائی کرتا۔ سائیکا کے مرنے کے بعد اس کے بچے کو خود پالنے کے بجائے بچے کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ دیا۔ مجھے جب یہ ساری معلومات حاصل ہوئیں تو میں ہاسپٹل گئی اور وہاں سے مجھے اس یتیم خانے کا نام پتہ چلا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ مجھے دے دیا جائے، وہ ہمارے خاندان میں خود اسے پالوں گی۔ اگر وہ بچہ اس طرح میرے حوالے نہیں کر سکتی ہیں تو پھر میں اسے قانونی طور پر گود لینے کے لیے تیار ہوں۔ بات کے اختتام تک وہ بہت جوش میں آ چکی تھی۔ انچارج نے بڑی ہمدردی سے اس عورت کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت ہلکی ہلکی نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ کی کہانی سن کر بڑا افسوس ہوا،
لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، زندگی ہوتی ہی ایسی ہے۔ میں ریکارڈ سے اس بچے کے بارے میں معلوم کرتی ہوں۔ اگر تو وہ بچہ ابھی یہیں ہوا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے، تو پھر آپ اس بچے کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ بچہ پہلے ہی کوئی دوسرا جوڑا لے جا چکا ہوا، تو پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ انچارج نے بیل بجاتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کمرے کے اندر آئی۔ انچارج نے اسے ریکارڈ لے کر آنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت ایک بڑا رجسٹر لے کر اندر آئی۔ انچارج نے رجسٹر اسے لیا اور میز پر اسے رکھ کر اس کے صفحے الٹنے لگی۔ اس دوران وہ عورت بڑی بے چینی سے رجسٹر کو دیکھے جا رہی تھی۔ 5-10 منٹ کے بعد ایک صفحے پر انچارج کی نظریں ٹک گئیں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ بچہ جہاں کب لایا گیا تھا؟ انچارج نے اس عورت سے پوچھا۔ اس عورت نے اندازے سے 2-3 تاریخیں بتائیں۔ انچارج نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس تاریخ کو اس نام کی ایک عورت ایک بچہ لے کر آئی تھی، مگر وہ بچہ اب اس یتیم خانے کی تحویل میں نہیں ہے۔ وہ ایک بے اولاد جوڑے کو تقریباً 6 ماہ پہلے دے دیا گیا ہے۔ انچارج نے اسی صفحے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ عورت کے چہرے پر ایک دم مایوسی لہرائی۔ کیا آپ مجھے اس جوڑے کا اتا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس عورت نے کہا، نہیں، یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہوگا۔ ہم بچہ لینے والوں کے نام اور پتے ہمیشہ راز میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ انچارج نے رجسٹر بند کرتے ہوئے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ عالیہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ دیکھیں، آپ بہت ظلم کر رہی ہیں ہمارے خاندان پر بھی اور اس بچے پر بھی۔ ہم لوگ اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے سائقہ کو نظر انداز کر کے کی، لیکن یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ بچہ واپس دلوانے میں میری مدد کریں، اور اگر آپ اس کام میں میری مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم آپ یہ تو کریں کہ مجھے ان لوگوں سے ملوا دیں۔ شاید جو بات میں آپ کو نہیں سمجھا سکی وہ ان کو سمجھا دوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب بھی بچے بے اولاد جوڑوں کو دیے جاتے ہیں تو پوری قانونی کارروائی ہوتی ہے، کاغذات تیار کیے جاتے ہیں جنہیں سائن کیا جاتا ہے، اور انہی کاغذات کی روح سے ہم مجبور ہیں کہ کسی بچے کے اصلی لواحقین کے ملنے کے بعد بھی انہیں بچے کا نام پتہ نہ دیں۔ لیکن آپ فکر مت کریں، بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم بچہ دینے سے پہلے پوری تحقیق کرتے ہیں، تبھی بچے دیتے ہیں۔ آپ کو تو اس کا اچھا مستقبل چاہیے، اب وہ چاہے آپ کے پاس ہو رہ کر یا کسی اور کے پاس رہ کر۔ میرا خیال ہے آپ میرا مطلب اور میری مجبوری سمجھ چکی ہوں گی۔ انچارج نے بڑے دھیمے لہجے میں اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک وہ عورت سر نظروں سے انچارج کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک بار میز سے اپنا بیگ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر اسے کھول کر اس نے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر انچارج کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ انچارج اس کی اس حرکت پر دھنگ رہ گئی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے نوٹوں پر جمی رہیں، پھر اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھا۔ جواب پڑے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، کرسی کے بازوؤں پر کوہنیاں جمائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں ایک دوسرے میں پھنسا کر سر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ روپے کس لیے آپ نے میری میز پر رکھے؟ انچارج کی آواز بہت کھوکھلی تھی۔ یہ 20,000 روپے میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں، یہ آپ کے ہو سکتے ہیں اگر مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ آپ نہیں جانتی اس بچے تک پہنچنا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس عورت نے ایک بار پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ انچارج سے کہا۔ اس بار انچارج خاصی گڑبڑائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فوری طور پر کیا کرے۔ ایک معمولی سے کام کے عوض اسے 20,000 روپے مل رہے تھے، اور 20,000 روپے اس کے بہت سے مسائل حل کر سکتے تھے۔ وہ کوئی ایماندار عورت نہیں تھی، چھوٹی موٹی بے ایمانیاں اور چکر بازیاں کرتی رہتی تھی، اور ان کے بدلے چھوٹے موٹے فائدے بھی حاصل کرتی رہی تھی، مگر اس بار اسے پہلی مرتبہ اتنا بڑا ہاتھ مارنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک گھبرائی ہوئی چور نظروں سے نوٹوں کو اور اس عورت کو دیکھتی رہی، اور پھر وہ جیسے ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ دیکھیں، آپ اتنا مجبور کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کا ایڈریس دے دوں گی، یا پھر ایک کام اور ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ میں خود ان سے رابطہ کروں
اور انہیں آپ کا مسئلہ بتا کر بچہ واپس لینے کی کوشش کروں۔ اس طرح آپ کو کسی پر کوئی تشدد کیے بغیر بچہ واپس مل جائے گا، انچارج نے پست آواز میں کہا تھا۔ وہ عورت کچھ دیر تک انچارج کی بات پر غور کرتی رہی، پھر ایک دم وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ خود ہی ان لوگوں سے رابطہ کریں اور انہیں پورے مسئلے کے بارے میں بتا دیں۔ اگر تو وہ آرام سے بچہ لوٹانے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بچہ واپس لوٹانے پر تیار نہ ہوں تو آپ انہیں میری طرف سے آفر دیجیے گا کہ جتنی رقم چاہیں لے لیں، لیکن یہ بچہ واپس کر دیں۔ ایسی آفر انہیں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ کیا بات ہے فاطمہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ آسیہ اسے اس طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ان دونوں کی دوستی پچھلے 6 سال سے تھی۔ آسیہ بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی جس میں فاطمہ پڑھاتی تھی، مگر شادی کے بعد اس نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ اس کا گھر فاطمہ کے گھر کے پاس تھا اور فاطمہ اکثر اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ آسیہ کا شوہر دبئی میں ہوتا تھا اور آسیہ زیادہ تر اپنے میکے میں ہی رہتی تھی۔ فاطمہ جب زیادہ پریشان ہوتی تو اس کے پاس چلی جاتی۔ وہ اس کا حوصلہ بندھاتی، اسے تسلیاں دیتی، فاطمہ کے ڈپریشن کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ فاطمہ سے دوستی بھی آسیہ نے خود ہی کی تھی، ورنہ فاطمہ نے خود پر ایسا خول چڑھایا ہوا تھا جس کے اندر جھانکنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اور جب آسیہ نے ہمت کر کے اس خول کے اندر جھانک لیا تھا تو اسے ایک بدزبان لڑاکی لڑکی کے بجائے ایک سہمی ہوئی کمزور اور بزدل لڑکی نظر آئی تھی۔ اسکول میں سب ان کی دوستی پر حیران ہوتے تھے کیونکہ فاطمہ تو کسی کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتی تھی اور اب وہ آسیہ کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اس واقعہ کے دوسرے دن فاطمہ معمول کے مطابق اسکول گئی تھی اور پھر اسکول سے گھر جانے کے بجائے آسیہ کی طرف آ گئی تھی، اور اب وہ بلک کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ فاطمہ، دیکھو میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ آسیہ واقعی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے، بس اگر کوئی ٹھیک نہیں ہے تو میں ٹھیک نہیں ہوں۔ آسیہ، اللہ تعالیٰ مجھ جیسے لوگ کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ بلکتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ دنیا میرے بغیر بھی مکمل تھی، میرے نہ ہونے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، پھر مجھے اپنے اور دوسروں کے لیے عذاب بنا کر کیوں بھیج دیا؟ فاطمہ چپ ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ آسیہ نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بولنے دو آسیہ، مجھے کہنے دو، میں کہوں گی نہیں تو مر جاؤں گی۔ یہ کوئی زندگی ہے جو میں گزار رہی ہوں؟ کسی سڑک پر پڑا ہوا پتھر تک مجھ سے بہتر ہے، وہ کم از کم ٹھوکر کھا کر محسوس تو نہیں کر سکتا، اور میں تو کیا ہوں؟ بوجھ، عذاب، مصیبت۔ کسی کو فائدہ ہے میرے وجود سے؟ کس کو فائدہ ہے؟ میں نہ اچھی بیٹی ہوں، نہ اچھی بہن، نہ اچھی استاد، لوگ میری عزت نہیں کرتے، محبت تو دور کی بات ہے، مجھ سے ہر کوئی بھاگتا ہے، یوں جیسے میں گندگی ہوں، کچرا ہوں۔ میں کیا بن گئی ہوں آسیہ؟ میں کیا بن گئی ہوں؟ آسیہ نے پہلی بار اسے اس طرح بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کوئی محبت نہیں کرتا تم سے، سب کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں۔ کوئی نہیں کرتا آسیہ، کوئی نہیں کرتا۔ محبت اس چیز سے کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہو۔ میری کسی کو ضرورت نہیں، پتہ نہیں میں مر کیوں نہیں جاتی، میں ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ آسیہ کو اب اس پر رحم آنے لگا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے، ورنہ فاطمہ اس طرح رویا نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے بڑی دیر تک تسلی دیتی رہی، پھر آہستہ آہستہ فاطمہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں آسیہ، میں اب کبھی کسی قیمت پر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں وہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں ایک ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے فاطمہ، لڑکی ہوتے۔ فاطمہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں لڑکی نہیں ہوں آسیہ، میں لڑکی نہیں ہوں، میں 32 سال کی عورت ہوں۔ پھر بھی فاطمہ، اکیلے رہنا آسان نہیں ہے۔ 32 سال کی عمر وہ میچورٹی کبھی نہیں لاتی جو ایک اکیلی عورت کو دنیا سے لڑنے کے لیے آنی چاہیے۔ اس نے فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے لوگوں کی نظروں اور ٹھوکروں نے بہت میچور کر دیا ہے، مجھے اکیلے رہنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، اور آئے گا بھی تو میں اسے حل کر لوں گی۔
فاطمہ اس وقت تم جذباتی ہو رہی ہو، شاید غصے میں بھی۔ اس طرح گھر سے چلے جانا آسان کام نہیں ہے۔ اول تو تمہارے گھر والے تمہیں کبھی گھر چھوڑنے ہی نہیں دیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں گھر سے جانے دیا تو پھر دوبارہ کبھی وہ تمہیں ہاں نہیں آنے دیں گے۔ تم کیا ساری عمر ان کے بغیر رہ سکتی ہو؟ آسیہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہاں میں رہ سکتی ہوں، اور میں رہ لوں گی۔ کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ آسیہ، میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں اس گھر میں رہ کر نہیں کر سکتی، میں ایک اچھے انسان کے طور پر اس دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو نہیں بدل سکتی مگر خود کو بدل سکتی ہوں، اور میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ میں رہی اس عمر میں اس طرح نہیں گزارنا چاہتی کہ لوگ مجھ سے خوف کھائیں، مجھ سے نفرت کریں۔ وہ بے بس ہو کر بولتی رہی۔ آسیہ اس کو سنتی رہی۔ فاطمہ، اس طرح اکیلے تم نہیں رہ پاؤ گی۔ ایک وقت آئے گا جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، پھر تمہیں یہ سب رشتے یاد آئیں گے، ان کی ضرورت پڑے گی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ محتاج بن کر زندگی کیسے گزار دو گی؟ بڑھاپے میں کیا کرو گی؟ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ میں بڑھاپے میں اکیلی رہوں گی، اور میں ایک بچے کو گود لے لوں گی، اسے پالوں گی، وہ میرا سہارا بنے گا۔ آسیہ اس کی بات پر دم بخود رہ گئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو فاطمہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا لوگ بچے گود نہیں لیتے ہیں، لیکن تم شادی شدہ نہیں ہو، تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے، پھر تم عورت ہو، بچہ کیسے گود لو گی اور کیسے پالو گی؟ میں پال لوں گی۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، ہر چیز طے کر لی ہے۔ فاطمہ کا لہجہ قطعی تھا۔ فاطمہ، تم جس امید پر بچہ گود لینے کا سوچ رہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ پوری بھی ہو۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، گویا بچے میں زندگی کسی کام نہیں آتے، ان کا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ اپنے والدین کی خواہش کی پرواہ نہیں کرتے۔ آسانی سے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ اگر ایسا ہوا تو کیا کرو گی؟ آسیہ اسے حقیقت پسندانہ انداز سے سمجھا رہی تھی۔ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور اگر چھوڑے گا تو میں بھی کیا ہوگا؟ اگر خون کے رشتوں نے مجھے چھوڑ دیا تو اس کے چھوڑنے سے کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ مگر آسیہ، میں تم سے کہتی ہوں، میری بات یاد رکھنا، میرا بیٹا کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آسیہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کر کے آئی تھی۔ پھر بہت دیر تک دونوں میں اسی طرح پر بحث ہوتی رہی، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ آسیہ اب بھی اسے سمجھا رہی تھی مگر وہ سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ دوپہر کو وہ گھر چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ آسیہ سے ایک مطالبہ کر گئی تھی، اور اس مطالبے نے آسیہ کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آسیہ اسے کوئی بچہ لے کر دے، اور آسیہ کو یہ کام پہاڑ جتنا بڑا لگ رہا تھا۔ چند دنوں تک اس کا شوہر باہر سے آنے والا تھا۔ وہ اب اس سے الجھن میں ہو گئی تھی کہ اس سے بات کیسے کرے گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فاطمہ خود کوئی بچہ گود نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، اور نہ ہی اسے فیملی سپورٹ تھی۔ خانے والے بہت سے اعتراض کرتے، اور فاطمہ ان سب اعتراض کے جوابات نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے اس نے آسیہ سے مدد مانگی تھی، کیونکہ اگر آسیہ اور اس کا شوہر یتیم خانے سے بچہ گود لینے کی کوشش کرتے تو انہیں آسانی سے مل جاتا۔ مگر فاطمہ یہ سب جتنا آسان سمجھ رہی تھی، یہ سب اتنا آسان تھا نہیں۔ بس تو بھائی صاحب، ہم اگلے ہفتے بچے کی منگنی طے کر دیتے ہیں تاکہ خاندان میں سب کو علم ہو جائے، منصور علی نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، اور مسعود علی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ پاکستان آنے کے دوسرے ہی دن منصور علی نے اپنے بڑے بیٹے، بڑے بھائی سے ان رشتوں کی بات کی، اور شبانہ کے دل میں جیسے لڈو پھوٹ پڑے تھے۔ سونے کی چڑیا ان کی کسی کوشش کے بغیر ہی ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ انہیں بغیر کسی پس و پیش کے یہ رشتے قبول کر لیے تھے، اور اس بات نے جہاں خود انہیں اور شبانہ کو خوش کیا تھا، وہاں منصور علی بھی بہت مسرور ہو گئے تھے، اور اب وہ چاروں منگنی کے فنکشن کو طے کر رہے تھے۔ تم نہیں جانتے منصور، تم نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے، مسعود علی نے بڑی ممنونیت سے منصور سے کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ صرف آپ ہی کی نہیں، ہماری بھی خواہش تھی، بلکہ یہ تو ہماری ہی خواہش تھی۔ آپ نے ہماری یہ بات مان لی، ہمیں مایوس نہیں کیا، منصور علی نے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ منصور بھائی،
خوش قسمتی تو ہماری ہوگی کہ ہمارے گھر عنبر اور صبغہ بہو بن کر آئیں گی، ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس بار شبانہ نے منصور کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ منیزہ اور منصور دونوں شبانہ کی بات پر مسکرانے لگے تھے۔